نحمداللہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ تمام کو پروگرام احکام شریعت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے اپنے خالق کی نسبت کچھ حقوق رکھتے ہیں، کیونکہ خالق نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں ہستی دی ہے، بس خالق کے کچھ حقوق ہیں۔ اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام اعمال میں، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسی مالک و رازق سے ہی پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اپنے اعمال اس کے احکام کے مطابق ہم نے انجام دینے ہیں، اس کے احکام سے ہٹ کر ہم نے کسی اور کے حکم پر عمل نہیں کرنا۔ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیوں؟ آیا انسان اپنے خالق کے علاوہ کسی کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا؟ ہاں، یہ ایک ایسا موڑ ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جہاں سے انسان کی زندگی میں، انسان کی شعبہ زندگی میں شیطان کا رسوخ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس جگہ پر اس اٹھے ہوئے سوال کو، جو اس کے نفس کے اندر سے ہی اٹھتا ہے، حل نہ کرے تو شیطان کا رسوخ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس سوال کا ہم جواب یوں دیتے ہیں کہ خدا متعال نے انسان کے علاوہ بھی مخلوقات خلق کی ہیں، لیکن ان مخلوقات کو خدا متعال نے عبث خلق نہیں کی ہے، لیکن انسان پر خدا متعال کی یہ مہربانی یہ رہی ہے کہ خدا متعال نے انسان کو خلق کیا ہے دیگر مخلوقات کی طرح، لیکن انسان کو خلق کرنے کے بعد دیگر تمام مخلوقات پر برتری بھی دی ہے۔ انسان دیگر مخلوقات سے جو برتر ہے، جن صفات میں جو سب سے نمایاں پہلو ہے، وہ انسان کا ارادہ و اختیار ہے، کہ انسان ارادے کے ساتھ اس دنیا میں خلق ہوا ہے، اختیار لے کر اس دنیا میں خلق ہوا ہے۔ اور دوسری ایک صفت یہ ہے کہ دیگر تمام مخلوقات کو خدا متعال نے جو بننا تھا وہ بنا کر دے دیا ہے، جو خصوصیات ان کو چاہیے تھی وہ بطور کامل و اتمم اس کے اندر رکھ کر اس جہاں میں خلق فرما دیا ہے۔ بس ایک فرشتہ جو خلق ہوا ہے، اس فرشتے نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بننا، وہ فرشتہ ہی رہے گا۔ ایک جانور جو خلق ہوا ہے، بکری، اس نے بکری ہی رہنا ہے، اس بکری سے اس اور کمال حاصل نہیں کرنا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، اس کائنات کی مجموعی جو ہے ایک سفر ہے کمال کی طرف، اس میں ان کا حصہ ہے، لیکن ہر مخلوق کا اپنی جگہ جو خدا متعال نے ان کو حیثیت دے دی ہے، اس حیثیت سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور جانور میں یہ فرق نہیں کہ وہ جانور ہیں اور ہم انسان، بلکہ فرق اس لحاظ سے کہ جانور انسان بن نہیں سکتا اور ہم انسان بن سکتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم جو اس کائنات میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہم انسان بن کر نہیں بلکہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنا سفر شروع کرنا ہے، اور شروع بھی ایسا ہے کہ اختیاری تو سفر شروع کرنا ہے۔ اب جب اختیار ہے انسان کے پاس، تو اختیار کے کچھ لوازم ہیں، کچھ لازمہ ہے اختیار کا۔ وہ اختیار کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کو بن گلی میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کو کہا جائے کہ اس بن گلی میں چھوڑ دیں، کہا جائے کہ آپ کا جو دل چاہے، جس جگہ نکلنا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، نہ۔ اختیار کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کئی راہیں ہوں، چوراہے ہوں، بلکہ ہزارہا راہیں ہوں، تب انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف کی بنیادی وجہ انسان کا ارادہ و اختیار ہے، وہ صفت جو خود خدا متعال کی ایک صفت ہے، جب انسان کے لیے کئی راہیں ہوں تب انسان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جب اختیار دیا گیا ہے، کئی راہیں، اور ان راہوں میں سے ایک راہ ہے واحد منحصر، کہ جس راہ پر چل کر ہی انسان اپنے مقصود کو حاصل کر سکتا ہے، جس راہ پر چل کر ہی انسان اپنے منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ایک اور سوال، تو پھر یہاں پر جب راہیں ہیں انسان کے سامنے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس فہم و شعور ہے، تو خود اختیار کر لے۔
پھر یہاں پر بھی احکام الہی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، ہدایت کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ تو یہاں پر ایک اور اس سوال کا ہم جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان جو بہت پیاسا ہو، پیاس سے بس مرنے ہی والا ہو، اور اس کے سامنے 100 گلاسیں رکھی جائیں، اور ان 100 گلاسوں میں سے 99 گلاسیں ایسی ہوں جو زہر سے پر ہوں، اور ان میں سے صرف ایک گلاس ایسی ہو جس میں پانی ہو، مشرب ناب ہو، اور انسان کو بغیر ہدایت کے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی پیاس بجھا لیں۔ یہاں پر ایک عقلمند انسان بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہ جو پیاسا انسان کمرے میں داخل ہوا ہے جہاں پر 100 گلاس ہیں اور جن میں سے 99 گلاس میں زہر بھری ہوئی ہیں، فقط ایک گلاس ایسا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جو پیاسا ہے حتماً ان گلاسوں میں سے ایک گلاس اٹھائے گا جن میں زہر بھری ہوئی ہوں، اور یہ اپنی موت کو دعوت دے دے گا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بٹھایا اور ریت پر چند لکیریں کھینچی، ایسی لکیریں جو متوازی تھیں، یکجہت تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایک خاص لکیر کی طرف، ایک خاص لائن کی طرف کہ یہ میرا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ سبل الشیطان ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ایک ہے، لیکن جتنے بھی راستے ہیں متوازی، ہم جہد، وہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ آپ نے نہ چنا، دیگر جتنے بھی راستے ہیں ممکن ہے اسی طرف جا رہے ہوں، لیکن وہ آپ کو اس مقصد تک نہیں پہنچائیں گے جو مقصد آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جو آپ کی خلقت کا مقصد ہے۔ یعنی انسان بننے تک کا سفر ان دیگر راستوں سے آپ کو حاصل نہیں ہونے والا۔ اب یہاں پر ہدایت کی اہمیت کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے جو مثال ہم نے دی تھی اس پیاسے انسان کی جو کمرے میں داخل ہوا ہے، جہاں پر زہر بھی پڑے ہوئے ہیں اور پانی بھی ہے، خالص مشروب بھی ہے اور زہر کے گلاس بھی ہیں۔ اگر اس کی رہنمائی نہ کی جائے کہ پانی کن گلاس میں ہے اور زہر کن گلاس میں ہے، تب اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ لیکن اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے تب وہ بندہ بچ سکتا ہے، اور یقیناً بچ سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جب انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے تو ہزاروں ایسے راستے ہیں جو رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے، جو صراط مستقیم نہیں ہے، لیکن انہی راستوں میں سے ایک راستہ صراط مستقیم بھی ہے۔ اگر انسان کی یہاں پر رہنمائی نہ کی جائے تو انسان کی ہلاکت یقینی ہے، لیکن ہاں یہاں پر اگر انسان کی رہنمائی کر دی جائے، خداوند متعال کی جانب سے، انسان کے خالق کی جانب سے، انسان کے رازق کی جانب سے ایک ہادی و رسول و پیمبر آ جائے اور وہ بتا دے کہ یہ راستہ درست ہے آپ کے لیے، یہ راستہ آپ کو راہ نجات تک پہنچا سکتا ہے، تب انسان کی نجات یقینی ہے۔ بس یہاں پر ہمیں خداوند متعال کے احکام کی مطابق اپنی زندگی کیوں ڈھالنی چاہیے؟ کیونکہ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنی منمانی کر لی جس طرح سے شیطان نے کی، اگر اس نے اپنی منمانی کر لی جیسے تاریخ میں بہت سے طواغیت نے کی، تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اگر رسولوں کی دی ہوئی فرامین، دی ہوئی لے آئے ہوئے ہدایات کو اگر اس نے نظر انداز کر دیا تو قیامت کی سرگردانی ہے، وہاں پر پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید صراحت سے بیان فرماتا ہے ہمیں، جو ابھی ہم زندہ ہیں، جو ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، اس جہاں کی کہانی سناتا ہے، اس جہاں کی تصویر کشی کرتا ہے کہ اس جہاں میں کچھ وہ لوگ جو جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے، جو ہلاکت سے درکنار ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے افسوس کرتے ہوئے کہ اے کاش ہم رسول اللہ کے راستے کو اختیار کر لیتے۔ آج ہمارے پاس رسول اللہ کا راستہ ہے، لیکن ہم نے ابھی اسے اپنایا ہوا نہیں۔ رسول اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم نے اس کو نافذ نہیں کیا ہوا۔
ناظرین محترم، جس طرح دیگر تمام مخلوقات جو سفر کر رہے ہیں اپنے ہدف کی جانب، وہ ایک نظام کے تحت سفر کر رہے ہیں، اور وہ نظام ہے تکوینی نظام۔ اور اس نظام کے اندر چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، بس یہاں پر ایک اور نظام کی ضرورت پیش آئی ہے، اور اس نظام کا نام ہے تشریعی نظام۔ تشریعی نظام میں انسان کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے لیے نظام مقرر کیا گیا ہے، جیسے انسان کا تعلیمی نظام، انسان کا معیشتی نظام، انسان کا سیاسی نظام، اور ان نظاموں کے اندر خدا متعال نے احکامات مقرر کیے ہیں۔ یہاں پر یہ نقطہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم نظام کو نظر انداز کریں اور احکام پر فوکس کریں تو احکام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی نظام کو نافذ کیے بغیر احکام کو ہم دیکھیں تو احکام کی کوئی اہمیت نظر ہمیں نہیں آتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ٹریفک کا خاص نظام ہے، اس نظام کے اندر ہر ملک نے ان ٹریفک کے نظام کے اندر احکامات بھی لاگو کیے ہوئے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کے نظام کے اندر ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ چیک کرتا ہے کہ کوئی اس ٹریفک کے قوانین کی یعنی احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جیسے سگنل ہوتے ہیں، لال بتی پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے، دوسری بتیوں پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس احکامات کو، رکنے اور چلنے کے احکامات کو ہم نظام سے نکال دیں، یعنی ٹریفک کا کوئی نظام نہ ہو، ہم پہاڑوں پہ لے جا کر کیا ہے اس سگنل کو نصب کر دیں، تب وہ احکام تو ہوں گے ٹریفک کے، لیکن ان احکام کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر ہمیں نمایاں نظر نہیں آئے گا۔ بس ناظرین محترم، یہاں پر ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ احکام سے پہلے ہم نظام کی طرف آئیں، نظام کو بیان کریں۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام احکام کی حوالے سے ہے، احکام شرعیہ کے حوالے سے ہے، تو ہم یہاں پر اس فرض کے ساتھ کہ نظام ہمارا نافذ ہے، ہمارے ہر ممالک میں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں کہ ہمارے ہر ملک میں نظام نافذ ہے، نظام اسلامی کا نفاذ ہے، ولایت کا نظام نافذ ہو چکا ہے، اس نظام کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر موجود احکامات کی ہم قدردانی کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی پاسبانی کریں، تاکہ اس نظام کے اندر جو احکامات ہیں اس کا اثر ہماری زندگی پر نظر آئے۔ بس ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم آپ کو احکام اسلامی کے حوالے سے آگاہی دیں گے کہ انسان کے جو مختلف اعمال ہیں، جیسے انسان طہارت کرتا ہے، انسان عبادت کرتا ہے، اور عبادتوں میں بھی مختلف قسم کی عبادت ہیں، جیسے نماز ہو گیا، حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، یا جیسے زکوٰۃ کے احکامات ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بیان کریں گے اس پروگرام میں انشاءاللہ و تبارک و تعالی۔ ناظرین محترم، علماء نے احکام کی جو تقسیم بندی کی ہے تعلیم کی غرض سے، وہ دو قسموں پر تقسیم کی ہے۔ پہلی قسم احکام کا نام احکام تکلیفی بتایا گیا ہے، اور دوسری قسم کا نام احکام وضعی بتایا گیا ہے، اور دونوں کی الگ الگ علماء نے تعریفیں بیان کی ہیں۔ احکام تکلیفی وہ احکام جو انسان کے وظائف معین کرتے ہیں کہ انسان نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جیسے انسان نے نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، اور پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں، یا فقہی اصطلاحات کے مطابق انسان کے اوپر نماز، مثال کے طور پر کون سی نمازیں واجب ہیں اور کس وقت واجب ہیں، اور کون سی نمازیں انسان کے اوپر واجب نہیں ہیں، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان نے کرنے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان نے نہیں کرنے، یا بے عبارت دیگر وہ کون سے اعمال ہیں جو حرام کی زمرے میں آتے ہیں کہ حتماً انسان ترک کرے، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان نے حتماً کرنے ہیں کہ جن کے کیے بغیر انسان کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ احکام تکلیفی ہیں۔ جبکہ احکام وضعی یعنی کچھ حالات ہیں، مثال کے طور پر یہ انسان کے خود وظائف سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی انسان نے کچھ کرنا یا نہ کرنے کا اس میں حکم نہیں ہے، بلکہ ایک حالت بیان کرتے ہیں، کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو حکم دیا گیا کہ انسان نے نماز پڑھنی ہے، اب پڑھ تو لیے ہیں، اب یہ نماز صحیح ہے کہ باطل ہے، یہ بھی ایک حکم ہے، اور یہ حکم بھی خدا متعال کی جانب سے ہے۔ اس طرح کے احکام کو کہتے ہیں احکام وضعی۔
ناظرین محترم، اس تقسیم کے علاوہ بھی علماء نے ایک اور تقسیم کی ہے خود احکام تکلیفی کی۔ احکام تکلیفی کو علماء نے 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے خود احکام کو تقسیم کیا ہے کہ احکام یا تکلیفی ہیں یا وضعی ہیں، پھر ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اس کے بعد احکام تکلیفی کو مزید 5 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم حکم کی، احکام کی مجموعے کی، انہیں واجب کہا گیا ہے۔ یعنی بہت سارے خدا متعال کے انسان کے لیے ایسے فرامین ہیں، ایسے احکامات و ایسے دستورات ہیں جو واجب کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی وہ احکامات خدا متعال کے جن کا کرنا ضروری ہے، کہ جن کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے وہ حرام ہیں، یعنی اس کے بالکل برعکس، کہ وہ احکامات خدا متعال کی جانب سے کہ جو حتماً انسان ترک کرے، ان کے قریب بھی نہ جائے، جیسے شراب پینا، زنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا۔ یہ وہ احکامات ہیں کہ جو انسان کے ہی عمل ہیں، لیکن یہ اعمال انسان نے انجام نہیں دینے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہم نے تمہید بیان کی، یہ وہ راستے ہیں، یعنی غیبت کرنا ایک راستہ ہے، جھوٹ بولنا ایک راستہ ہے، ان راستوں میں ہم نے نہیں چلنا، ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے غیبت نہیں کرنا۔ تیسری قسم مستحب ہے۔ ناظرین محترم، مستحب وہ اعمال ہیں احکام تکلیفی کی کہ جو انسان حب کی بنا پر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص اپنے والد سے محبت کرتا ہے، والد حکم کر دیتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، جا کے میری پیاس کو بجھانے کا کوئی اہتمام کیا جائے، تو پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی ہے اور دیگر مشروبات بھی ہیں۔ اب ایک شخص جو صرف اس حکم کی بجاوری چاہتا ہے، یعنی صرف چاہتا ہے کہ بھئی واجب ادا ہو جائے کیونکہ والد صاحب نے حکم دیا ہے، تو جا کے پانی لے کے آتا ہے۔ لیکن ان کا ایک اور بچہ بھی ہے جو اس سے بڑا محبت بھی کرتا ہے، والد کو بڑا چاہتا بھی ہے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ جا کے صرف پانی بھر کر لے آئے، بلکہ نہ، پہلے وہ دیکھتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہو، اگر اور بھی چیز ہو تو مثال کے طور پر پانی میں شکر ملا لیتا ہے، مثلا کوئی اور شربت بنا کے لے آتا ہے۔ یہ جو اس نے دونوں نے پیاس بجھائی ہے والد صاحب کی، لیکن ایک نے صرف پیاس بجھائی ہے، ایک نے اس کے اندر اپنی محبت کا بھی اظہار کیا ہے۔ ناظرین محترم، خدا متعال نے اپنے ان بندوں کے لیے جو خدا سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جو خدا سے اپنی چاہت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی دل لگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو خدا متعال نے یہ نہیں کہ ان کو واجب کا حکم دے دیا ہو، لیکن محبت کے اظہار کے لیے ان کے لیے کوئی راہ نہ رکھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے اظہار کے لیے اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں پیش کرتے ہیں۔ کہا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے جواب میں کہ ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہ، دین میں کسی بھی پہلو سے، چاہے وہ آپ کی محبت کا اظہار ہو، چاہے بھی کسی چیز کا اظہار ہو، خواہش کا اظہار ہو، ان تمام پہلوؤں سے دین اسلام نے رہنمائی کی ہوئی ہے۔ اگر ایک بندہ خدا کے حکم کی بجاوری چاہتا ہے تو حکم احکامات بھی ہیں۔ ایک بندہ اگر خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، حب کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی خدا متعال نے احکامات صادر فرمائے ہوئے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ اظہار نہیں کر دینا، اپنی طرف سے کوئی رسم ایجاد نہیں کر دینا، بلکہ خدا کی جانب سے مقرر حکم کی ہی بجاوری کرنی ہے۔ مستحب وہ اعمال، وہ احکامات انسان کے اعمال کی نسبت کہ انسان اپنی حب کا اظہار ان اعمال کو بجا لا کر سکتا ہے۔ اور ناظرین محترم، آخری قسم احکام تکلیفی کی، بلکہ چوتھی قسم احکام تکلیفی کی مکروہ ہیں۔ مکروہ وہ اعمال جو خدا نہیں چاہتا کہ یہ میرے بندے کریں، لیکن بالفرض کسی سے سرزد ہو جائے تو خدا کا عقاب و خدا کا عذاب کا وہ مستحق نہیں قرار پاتا۔ اور ناظرین محترم، احکام تکلیفی کی جو آخری قسم علماء نے بیان فرمائی ہیں وہ مباح ہیں۔ مباح وہ اعمال کہ جس کی نسبت انسان اگر پوچھیں کہ ہم اس اعمال کی نسبت کیا کریں، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہم کریں یا نہ کریں، تو اس کا جواب یہ آئے گا خدا متعال کی جانب سے کہ اس کا زمام اختیار آپ کو حاصل ہے، یہ آپ با اختیار ہیں، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ لیں۔
اور اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں کہ جو مباح کے زمرے میں آتی ہیں، کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے اگر وہ کرنا چاہے تو کر لے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ لے، نہ اس کے کرنے پر آپ کو کوئی اجر ملنا ہے، نہ اس کے چھوڑنے پر آپ کو کسی عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، احکام شرعیہ پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔